السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک پیاری سی کہانی جس کا نام ہے لنگڑی شہزادی۔ تو اپنی کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شہزادی نگار بانو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ بادشاہ کی واحد اولاد تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی خوبصورتی اور خوبصورتی کی بنا پر اس کو بے حد چاہتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کر کے اسے دنیا کی ہر نعمت و آسانی دیتے تھے، مگر اس میں ایک جسمانی عیب بھی تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی جس نے اس کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ اس عیب کے سبب اس کا ابھی تک کسی ملک یا ریاست سے کوئی بڑا رشتہ نہ آیا تھا۔ شہزادی نگار بانو بچپن سے لنگڑی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کے بعد وہ معذور ہوئی۔ ہوا یوں کہ ایک روز شہزادی محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ جھاڑیوں میں ایک ناگن جو اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ تھی باہر نکل آئی، جس سے دیکھ کر شہزادی کی دوسری سہیلیاں بھاگ گئیں، مگر نڈر لگار بانو نہ بھاگی، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر ناگن بچی کو پاؤں کی ایڑی کے نیچے کچل دیا۔ رات کو جب وہ سو کر صبح بیدار ہوئی تو اس کی وہی ٹانگ جس سے اس نے ناگن بچی کو کچلا تھا لنگڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کا ملک کے ہر قابل طبیب سے علاج کروایا، مگر شہزادی کی معذوری سے نجات نہ پا سکی۔ وزیر ایک دن بادشاہ کے پاس آیا اور اسے خوشخبری دی کہ اب آپ کو شہزادی نگار بانو کی شادی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، کیا مطلب ہے؟ وزیر نے کہا، حضور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا، بیٹی کی شادی کی فکر باپ کا نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ بادشاہ سلامت، میرا یہ مطلب نہیں، بلکہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ شاہی نجومی نے ذائچہ نکال کر بتایا کہ جلد ہی شادی ہو جائے گی۔ بادشاہ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ پھر ایک سرکاری اہلکار نے آ کر اطلاع دی کہ بادشاہ سے قریب ملک کا شہزادہ ملنے آیا ہے۔ بادشاہ کو آئے روز کسی نہ کسی بادشاہ یا شہزادے سے ملاقات ہوتی رہتی۔ بادشاہ نے اسے محل میں لانے کا حکم دیا۔ شہزادہ پہلے پہل بادشاہ کے سامنے آ کر بجا لایا۔ پھر بادشاہ نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، شہزادے کیسے آنا ہوا؟ شہزادے نے کہا، وہ شہزادی نگار بانو سے شادی کا خواہش مند ہے۔ بادشاہ کو اس کی خواہش سن کر حیرت اور مسرت ہوئی۔ ابھی اس نے اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ دروازے کے اندر سے دھواں محل میں داخل ہوا، اور پھر جب دھواں غائب ہوا تو ایک طاقتور اور بھیانک جن ظاہر ہوا۔ کچھ دربار میں موجود لوگ تو اس کی دہشت سے بے ہوش ہو گئے۔ کئی وہاں کھڑے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے، مگر بادشاہ اور شہزادہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ پھر جن نے ایک فلک شکواف کہکا لگایا اور گرجدار آواز میں بولا، یہ شہزادی ایک مجرم ہے، میں اس کی شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ جن کو دیکھ کر ہی سب کی کھٹکی بند ہی ہوئی تھی، اس لیے کسی کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر شہزادے نے ہمت کر کے سکوت توڑا اور بولا، یہ شہزادی تمہاری مجرم کیسے ہے؟ جن دوبارہ اونچی آواز سے بولا، میری بیٹی ناگن کے روپ میں محل میں شہزادی اور اس کی سہیلیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی کہ اسے دیکھتے ہی تمام اس کی سہیلیاں بھاگ گئی، مگر شہزادی نگار بانو نے آگے بڑھ کر میری بیٹی کو، جو اس وقت ناگن بچی کے روپ میں تھی، کچل ڈالا، اور میں اپنی اکلوتی اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے شہزادی کو لنگڑی بنا دیا، لیکن میں اس سے شادی کا پختہ ارادہ کر چکا ہوں۔ شہزادہ بولا، اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم یہ شادی کر سکتے ہو، ورنہ میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ جن گرجا۔ شہزادے نے مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، جن بولا۔ پھر دیو ہیکل جن نے اپنی تلوار نکالی، جس کی چمک سے آنکھیں کھیرا ہو رہی تھیں۔ اس نے شہزادے پر وار کیا۔ شہزادے نے بڑی پھرتی سے یہ وار اپنی ڈھال پہ روک لیا۔ پھر شہزادے نے ایک زوردار وار جن پر کیا، مگر وار خطا ہو گیا۔
پھر دونوں میں زوردار مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جن ایک ماہر تلوار باز خود کو ثابت کر رہا تھا اور ایسے ماہرانہ کرتب اور داؤ پیچ دکھا رہا تھا جو اس سے قبل کسی انسان نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ مگر اس کے مقابلے میں شہزادہ بھی بڑی مہارت سے اس کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا اور اپنے فن کی داد لوگوں سے حاصل کر رہا تھا۔ پھر ایک موقع پر شہزادے نے یہ دیکھتے ہوئے کہ جن کو شکست دینا اتنا آسان نہیں، اللہ اکبر کا ایک بلند آواز نعرہ بلند کیا اور اس پر تلوار سے پوری قوت سے ایسی ضرب لگائی کہ جن کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور جن لڑکھڑا گیا اور زمین بوس ہو گیا۔ شہزادہ چاہتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جن کا خاتمہ کر سکتا تھا، مگر وہ ایک بہادر نوجوان تھا اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جن کو تلوار کی پیشکش کی اور اپنی تلوار واپس میاں میں ڈال لی۔ جن ہاپتا ہوا بولا، تم ایک بہادر اور باکردار نوجوان ہو۔ شہزادہ بولا، شہزادی نگار بانو کوئی مجرم نہیں، اس کو نہیں معلوم تھا کہ ناگن کے روپ میں یہ جن زادی ہے، وہ بالکل بے قصور ہے اور بے قصور کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مجھے تمہاری بیٹی کی موت کا بہت افسوس ہے۔ اکلوتی اولاد کے جدا ہونے کا دکھ صرف دکھی ہی محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم سوچو، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ نادانستگی میں برا سلوک کر بیٹھا تو کیا تم اسے قصوروار سمجھتے؟ یہ شہزادی بھی بادشاہ کی اکلوتی اولاد ہے، کیا اسے اذیت دے کر تمہیں تمہاری بیٹی واپس آ جائے گی؟ شہزادے نے کہا، جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، واقعی اس نے یعنی شہزادی نے نادانستگی میں میری بیٹی کو مارا ہے، وہ بے قصور ہے۔ میں اپنی بیٹی کا وہ قتل معاف کرتا ہوں، تم شہزادی سے شادی کر سکتے ہو، اب میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دھواں میں تبدیل ہوا اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ شہزادے کی شادی شہزادی نگار بانو سے ہو گئی اور اس کے بعد وہ جن کبھی نہیں آیا۔ شہزادی بھی دوبارہ سے تندرست ہو گئی کیونکہ جن نے اپنے عمل کو واپس لے لیا تھا۔ تو پیارے دوستو، آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔